تیار ہیں سننے کے لیے؟ مطالب تیار ہیں؟ چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ ادیان، کتنے ادیان ہیں آپ شمار بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی بتا دوں آپ کو، درجنوں اور سینکڑوں نہیں ہیں، دنیا میں ہزاروں ادیان ہیں، ہزاروں ادیان، یعنی جا بھی چکے کچھ ہیں اور نہ معلوم ابھی کتنے آنے والے ہیں، ہزاروں ادیان۔ 3000 کے نام تو موجود ہیں، 3000 ادیان کے نام کتابوں میں موجود ہیں، 2700 میرے پاس نام موجود ہیں، ان 3000 میں سے بھی 2700 نام میرے پاس موجود ہیں۔ اتنے سارے ادیان بہت سارے ہیں، دین ایک ہے۔ دین کتنے ہیں ابھی نہیں معلوم کون سا ہے، لیکن دین ایک ہے، ادیان بہت سارے ہیں۔ جب اتنے سارے ادیان ہیں اور سب کو حق پر ہونے کا دعویٰ ہے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ 2500 دین اور سب حق پر ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر سارے ادیان حق پر ہوتے تو اتنی کثرت سے کیوں ہوتے بھائی؟ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ حق پر ہوتا تو ایک ہی دین ہوگا، اگر ہوگا تو ایک ہی دین ہوگا۔ تو اب اگر فرض کر لیجئے کہ اس وقت موجودہ دور میں 2000 سے زیادہ مذاہب دنیا میں ہیں، یہ بھی کم بتا رہا ہوں آپ کو، احتیاط کر رہا ہوں ورنہ بہت ہیں۔ اگر 2000 تعداد سمجھ لی جائے ادیان کی، تو ظاہر ہے کہ سب حق پر تو نہیں ہو سکتے نا، حق پر تو نہیں ہو سکتے، حق پر تو ایک ہوگا۔ تو جب حق پر ایک ہوگا، جو بھی ہو، ابھی یہ طے نہیں ہو رہا کہ کون سا ہے، جو بھی ہوگا حق پر تو ایک ہوگا نا بھائی، ایک ہی ہوگا نا حق میں۔ سمجھ میں آ گئی بات کہ جتنے بھی ادیان ہوں حق میں کتنے ہوں گے؟ ایک۔ تو جب حق پہ ایک ہوگا تو فرض کر لیں 2000 ادیان ہیں اور حق پر ایک ہے، تو باطل پر کتنے ہوئے؟ 1999۔ بھئی حق پر تو ایک ہی ہوگا نا، کیونکہ حق پر اگر 2-3 ہو تو 2-3 کی ضرورت کیا ہے بھئی؟ ایک ہی ہونا چاہیے حق میں، ایسے ہی ہے نا، بالکل سیدھا ہونا چاہیے، ایک ہونا چاہیے۔ تو جب حق پر ایک ہے تو باطل پر کتنے ہوئے؟ 1999، ٹھیک ہے نا؟ تو جب 1999 باطل ہوئے اور ایک حق ہوا تو اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہمیشہ حق کی تعداد کم ہوگی، باطل کی تعداد زیادہ ہوگی۔ سیدھی سی بات ہے نا؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا بیدار بیٹھیے گا، میں جانتا ہوں تھکے ہوئے، مجھ سے زیادہ تھوڑی تھکے ہوئے ہوں گے، ایک بار اور بلند آواز سے صلوات بھیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ جو ہوتا ہے کہ حق پر تعداد کم ہے، حق والوں کی تعداد کم ہے، حق والوں کی تعداد کم ہے، تو میں نے فارمولہ آپ کے سامنے رکھ دیا نا بھائی کہ اگر 2000 ادیان ہیں دنیا میں، 2000 مذاہب اگرچہ کہ اس سے زیادہ ہیں، تو جب 2000 مذاہب ہیں تو حق پر تو بھائی ایک ہی ہوگا نا، سارے تو حق پر نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ کیسے ہوگا کہ یہ بھی حق، وہ بھی حق، وہ بھی حق، یہ بھی حق؟ نہیں ہو سکتا نا، حق پہ ایک ہوگا۔ تو جب حق پہ ایک ہوگا اور اتنے سارے باطل ہوں گے تو باطل کی تعداد زیادہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی نا۔ حق والوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ ہر زمانے میں حق کی تعداد کم ہوگی۔ بس وہ دین، اس کو کیسے پہچانا جائے جو حق پر ہے اور جو سب کے لیے نجات دہندہ بن سکتا ہے؟ تو طے ہو گیا نا کہ ان کی تعداد کم ہوگی اور مخالفین کی تعداد فطری بات ہے زیادہ ہوگی، کیونکہ ادیان زیادہ ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سا ایک دین ہے جس کے خلاف یہ 1999 حرکت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آئی؟ اب ہم آپ کو آہستہ آہستہ اس طرف لے کر آ رہے ہیں۔ ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔ اب کون سا دین ہے جس کے خلاف سارے حرکت میں آ رہے ہیں، یا آ چکے یا آنے والے ہیں، بعد میں۔ اب پہلے تو یہ معلوم ہو کہ بھئی حق کا معیار کیا ہے بھائی، کیسے پتا چلے کہ کیا حق ہے کیا نہ حق ہے، کیسے معلوم؟ چلیے جناب آدم سے لے کے چلیے، جناب آدم سے لے کے چلیے۔ کتنی آبادی ہوئے زمین کی؟ 4 افراد، آدم، حوا، جناب حابیل اور قابیل، یہی ہے نا؟ کسی نے کہا 5، کیونکہ ہبت اللہ بھی پیدا ہو چکے تھے۔ ہبت اللہ جناب شیس کا لقب ہے، بعض کہتے کہ نہیں ہبت اللہ الگ بیٹا ہے، جناب شیس الگ بیٹے ہیں، ہمیں اس سے بحث نہیں، مگر 4 تو کنفرم ہے نا، 4 آدمیوں پر تو اتفاق ہے نا، 4 نفوس پر سب کا اتفاق ہے، جناب آدم، جناب حوا اور حابیل اور قابیل، 4 آدمی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ان 4 آدمیوں میں ایک مرڈر ہو گیا، قتل ہو گیا۔ کس بات پہ قتل ہو گیا؟
کس چیز پر قتل ہو گیا؟ اب کیا عرض کریں کہ بعض لوگ کہہ دیتے کہ اب میں کیا عرض کروں، لکھا ہوا ہے کتابوں میں بات، تو جناب لڑکی کا جھگڑا تھا، خاتون کا جھگڑا تھا، وہ جناب ان کے حصے میں جو تھی وہ اب خوبصورت لڑکی آ گئی اور دوسرے کے حصے میں قابل کے حصے میں بدصورت آ گئی، لہذا اس کے وقت خدا کے بندو یہ اس کے اوپر قتل نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا، یہ واقعہ نہیں۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ ہے میراث کا۔ کس چیز کا واقعہ ہے؟ واقعہ میراث کا۔ میراث کیا ہے؟ آدم کا وصی بننا، جناب آدم کا وصی بننا، جناب آدم کی میراث۔ کون سی میراث؟ وہ علمی میراث کس کے پاس جانی؟ کوئی جھگڑا نہیں تھا چاروں میں، لیکن پروردگار جناب آدم کو خلق نہ کرتا تو شیطان کے ابلیس کے چہرے سے پردہ اٹھتا نہیں اٹھتا نا۔ جناب آدم کی خلقت نے بتایا کہ جس کو تم سب سے بڑا عبادت گزار سمجھ رہے ہو نا، یہ کتنا بڑا خبیث ہے، بلکہ خبیث بھی اس کے شاگرد ہوں گے، یہ اتنا بڑا ابلیس ہے۔ ایسے ہی ہے نا، اگر آدم خلق نہ ہوتے تو مخلوقات کیا سمجھ رہی تھی کہ یہ اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے، چاہے آگ سے اس کی خلقت ہوئی لیکن اللہ کا بہت ہی نیک مخلوق ہے یہ ابلیس۔ لیکن اللہ نے آدم کو خلق کیا تاکہ اس کے اندر کا ابلیس باہر آ جائے، اندر کا شیطان باہر آ جائے، لہذا حابیل اور قابیل میں بھی یہی امتحان قرار پایا۔ جناب آدم نے پوچھا میرا وارث کون، میرا جانشین کون؟ تو جانشینی کا معیار قرآن مجید میں کیا ہے؟ جانشینی کا معیار ہے علم اور تقوی۔ کیا معیار ہے؟ علم اور تقوی، یعنی جس کا جتنا خوف ہوگا اللہ سے، جس کا جتنا علم ہوگا وہ وارث بنے گا۔ جناب آدم کے وارث ہونے کا مطلب کیا؟ دین کا وارث۔ بھائی چاہے کتنی بڑی آبادی، دین تو ہے نا۔ جناب آدم بغیر دین کے تھوڑی آئے ہیں، اسلام لے کر آئے ہیں۔ یہ الگ بات کہ پہلی بار نوح نے کہا یا ابراہیم نے کہا مسلمان اپنے آپ کو بیعزت سے نہیں، لیکن دین تو وہی اللہ کا ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، شک بھی نہ کرنا یہ جو پیغمبر لے کر آیا ہے اسلام، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ جتنے بھی صحیفے، جتنے بھی کتابیں گزری سب میں یہی ہے، سب میں یہی دین ہے۔ ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے محمد۔ چلیے صاحب، یوں ہی تو پھر یوں ہی صحیح، سب میں سب یہی دین لے کر آئے، کوئی نیا دین لے کر نہیں آیا۔ جناب آدم کے میراث کیا ہے؟ دین ہے، وہ چاہے 4 آدمیوں کا ہو، اصل ہے وہ دین جو لے کر آ رہے ہیں۔ اچھا بھائی یہ کس کو دیا جائے؟ جناب آدم سے بتایا، دونوں بیٹوں سے محبت کرتے ہیں، دونوں ان کے بیٹے ہیں، حابیل بھی قابیل بھی، فرما بردار بھی ہے، سب کچھ ہے۔ جناب آدم کو حکم ہوا کہ حابیل کو یہ وراثت آپ سونپ دیجیے، یعنی اپنا وصی بنا دیجیے۔ کیا بنا دیجیے؟ اپنا وصی اور جانشین حابیل کو بنا دیجیے۔ جناب آدم نے اعلان کر دیا کہ حابیل میرا وصی ہے، میرے بعد جانشین۔ اب قابیل جو نقاب ڈالے ہوئے تھا اپنے پر اطاعت کی، کیوں ڈالے ہوئے تھا؟ تاکہ آدم کے بعد یہ میراث مجھے ملے۔ اتنا تو معلوم ہے نا کہ نسلیں چلیں گی، قیامت تک نسلیں چلیں گی، آبادیاں ہوں گی، کروڑوں اربوں خربوں تک پہنچ جائے گی تعداد اولاد کی، لہذا یہ میراث مجھے ملنا چاہیے، نہیں ملی۔ کیا ہوا؟ ایک دم حسد کا شکار ہو گیا۔ 2 قتل ہوئے زمین پہ، یاد رکھیے گا۔ ایک پہلا قتل کس کی بنا پر ہوا ہے؟ حسد کی بنا پہ ہوا ہے۔ پہلا قتل کس وجہ سے ہوا ہے؟ حسد کی وجہ سے ہوا۔ حسد کی نا، قابیل نے حابیل پر حسد کی گیا، حابیل کو کیسے مل گیا؟ جناب آدم کے پاس پہنچا قابیل کہ یہ کیسے ہوا، مجھے کیوں نہیں ملی؟ میں بڑا تھا، 1 دن بڑا تھا یا 2 دن بڑا تھا یا 1 سال بڑا تھا، مجھے نہیں معلوم، لیکن میں بڑا ہوں، مجھے کیوں نہیں ملی؟ کہا بھائی اللہ کا حکم ہے۔ اچھا ایسا کرو، اپنی قربانی پیش کر دو، جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی وہ میرا وارث ہو جائے گا، یہی اللہ کا حکم ہے، جاؤ ایسا کر لو۔ اب جب قربانیاں پیش ہوئی، جو بھی شکل تھی قربانی کی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اور قرآن نے گواہی دی انما یتقبل اللہ من المتقین، بس اللہ صرف متقین سے قربانی قبول کرتا ہے اور کسی سے قربانی قبول، یعنی کتنی قربانی دے دو، جب تک تقویٰ نہیں ہوگا، تقویٰ کے بغیر تمہاری قربانیاں کسی کام کی، ایک کی جگہ 10 بیل ذبح کر دو، ایک کی جگہ 10 اونٹ ذبح کر دو، ایک کی جگہ 50 بکرے ذبح کر دو، 25,000 کی جگہ 2.5 لاکھ کا بکرا ذبح کر دو، اللہ کے یہاں نہ خون جائے گا،
نہ گوشت جائے گا، کچھ بھی نہیں جائے گا اس قربانی کا، اللہ کیا تمہارا تقویٰ جائے گا۔ لہذا پہلے مرحلے میں حابیل اور قابیل کے جھگڑے میں ہی قرآن نے فیصلہ کر دیا سورہ مائدہ میں، انما یتقبل اللہ من المتقین، سب قربانیاں دو، اللہ اس کی قربانی قبول کرے گا جس کے دل میں تقویٰ ہوگا، متقین کی قربانی قبول کرے گا۔ اب یہاں سے صرف ایک جملہ پہلے آپ کو تمہیدت دے دوں، بعد میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا۔ متقین کو مقام کیا دیا اللہ نے قرآن میں؟ نمازیں پڑھیں گے، قبول کس کی ہوگی؟ متقین کی۔ روزے رکھو گے، قبول کس کا ہوگا؟ متقین کا۔ بھائی قرآن کہہ رہے ہیں نا لعلکم تتقون، روزے اس کے رکھو کہ متقی بن جاؤ، تو ہر فعل متقی کا قرآن میں قبول، اور متقی کو اللہ نے قرآن میں کوئی حکم بھی نہیں دیا، کوئی حکم نہیں دیا، انسانوں کو دیا، مسلمانوں کو دیا، مومنین کو دیا، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے، کہیں بھی متقین کو قرآن میں اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا۔ یہی تو اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے مرحلے میں بتا دیا کہ جب متقین کی یہ منزل ہے کہ قرآن میں سوائے انعام و اکرام کے ان کا کسی اور طرح سے ذکر ہی نہیں، تو جو امام المتقین ہوگا اس کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ بات واضح ہوئی؟ پہلے مرحلے میں بتا دیا کہ متقی کا یہ مقام ہے، پہلا مرحلہ، پہلا قربانی کا پہلا مرحلہ، وسیع شہید کر دیا گیا۔ روئے زمین کا پہلا خاندان شہداء کا خاندان ہے۔ جناب آدم کس کے وارث ہیں؟ شہید کے وارث۔ حابیل کو شہید کر دیا گیا نا، ظلم سے مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ قیامت تک کے لیے شہداء کے خاندانوں کو تسلی دی کہ اگر تمہارا کوئی شہید ہو جائے تو یہ اطمینان کر لینا کہ اللہ نے اپنا پہلا جو نبی بھیجا، حضرت آدم کو جو بھیجا، تو انہیں یہ منصب دیا، یہ مرتبہ دیا کہ شہید کا باپ قرار دیا، جناب حوا کو شہید کی ماں قرار دیا۔ پہلا مقتول روئے زمین پہ کون ہے؟ شہید ہے۔ پہلی موت کیسی موت ہے؟ شہید کی موت ہے، یہ بتائیں، پہلے مرحلے میں بتا دیا۔ لہذا قیامت تک جو قربانیاں دیں گے ان کو بتا دیا کہ اگر شہید ہوگا تو جیسے حابیل کو میں نے زندہ رکھا ہے، جس زمانے میں اللہ کی راہ میں شہادت دے گا میں اس کو زندہ رکھوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، میرا تھوڑی وعدہ ہے بھائی، کسی مولوی کا وعدہ تھوڑی ہے، کسی عام آدمی کا وعدہ تھوڑی ہے۔ جو اللہ کی راہ میں قربانی دے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ زندہ بھی رہے گا اور اللہ کی بارگاہ میں رزق بھی اسے وَعِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور اس کو اللہ کی بارگاہ سے رزق بھی عطا ہوتا رہے گا۔ ایسے ہی ہے نا، اب زندگی دو طرح کی ہے، ایک تمہارے درمیان چلتا پھرتا جسے تم زندہ سمجھ رہے ہو، لیکن میرا مولا کیا فرما رہا ہے کہ ایسا نہ سمجھنا کہ ہر چلنے پھرنے والا زندہ ہے۔ ممکن ہے کہ یہ چلتا پھرتا زندوں میں لاش ہو، اور کتنوں کو تم مردہ سمجھ رہے ہو وہ تمہارے درمیان زندوں کی طرح موجود ہوں۔ ابھی بتا دیتے ہیں کون ہے زندوں کی طرح آپ کے درمیان موجود؟ نام تو ہزاروں لاکھوں آ جائیں گے، مگر زیادہ دور کیوں جائیں؟ انصاف سے بتائیے، باقر النمر کی شہادت سے پہلے آپ میں سے کتنے جانتے تھے باقر النمر کو؟ نام بھی سنا تھا کبھی؟ کسی نے نام نہیں سنا تھا سوائے چند اہل علم کے، کوئی نہیں جانتا تھا۔ لیکن جب اس کا سر تن سے جدا ہوا، سر تن سے جدا ہوا نا، جب اس کا سر تن سے جدا ہوا، جب سر جسم سے الگ کیا گیا، پوری دنیا میں اللہ نے اس کو کیسا کیا، کیسے زندہ کیا کہ آج زندوں سے زیادہ اس کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ نا اس کا ذکر مردوں سے زیادہ، یعنی ان لوگوں سے زیادہ جو زندہ مشہور ہیں، ان سے زیادہ اللہ نے کس کو عزت دی؟ اس باقر النمر کو۔ کیوں؟ اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر رہا ہے۔ ہمارے شہید چاہے وہ سرحد کے دفاع میں ہو، چاہے وہ دین کے دفاع میں ہو، یاد رکھنا
جو وطن کی سرحد کے دفاع میں مارا جائے وہ بھی ویسے ہی شہید ہے، اسے بھی بغیر غسل و کفن کے دفن کیا جاتا ہے، معلوم ہے نا؟ کفار سے لڑتا ہوا جو میدان جنگ میں مار دیا جائے وہ شہید ہے، جیسے ہمارے شہید۔ اور ابھی یاد ہی رہے، ابھی 6 ستمبر، مجھے تو اپنا بچپنا یاد ہے بھائی، آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے کہ 6 ستمبر کیسے مناتے تھے ہم لوگ۔ آج وہ دن ہے، کسی کی حمایت مخالفت نہیں کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھو، اپنے بچوں کو بتاؤ کہ اگر غیرت پہ آنچ آ جائے، سرحد پہ آنچ آ جائے تو دین کیا کہتا ہے؟ دین یہ کہتا ہے کہ اپنی سرحدوں کا دفاع کرنا، چاہے جان دینی پڑ جائے۔ ائمہ طاہرین نے فرمایا کہ جو سرحدوں کے دفاع میں مارا جائے گا وہ شہید مارا جائے گا۔ جتنے بھی ہیں یہ ہمارے شہداء، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ چلیے، یہ 2 قرض تھے، ابھی ایک تیسرا قرض بھی ادا کرنا ہے مجھے، تاریخوں کے حساب سے بتا رہا ہوں، کیونکہ آج کی جو تاریخ مجھے ذکر کرنا ہے اس حساب سے بتا رہا ہوں کہ ہر سال یہ میری ذمہ داری ہوتی ہے کہ میں یہ بات آپ کے سامنے ضرور کروں۔ سمجھ میں آ گیا؟ وسیع، اصل کیا مسئلہ تھا وسیع؟ جناب حابیل کی شہادت کے بعد کسے وسیع بنایا؟ ہبت اللہ کو، یا جناب شیش کہہ لیجیے، لیکن چھپا دیا کہ اپنے بھائیوں کو مت بتانا، خاص طور پہ قابیل کو مت بتانا، بھی قابیل تو نہیں مرا ہے نا، مت بتانا کہ تم وسیع ہو۔ یعنی پہلے وسیع کے بعد، شہادت کے بعد دوسرا وسیع غیبت میں چلا گیا۔ غیبت سے مراد کیا ہے؟ یعنی چھپا لو اپنے آپ کو، ظاہر نہ کرنا، جب تک اللہ کا حکم نہ آئے اپنی غیبت کو، اپنے منصب کو جو تمہیں وراثت دی گئی ہے اس کو کبھی بھی ظاہر نہ کرنا۔ ایسے ہی ہے نا؟ پس جتنے بھی اوصیاء آتے رہے ایک ہی تعلیم دیتے رہے نا، ایک ہی دین تھا، امت واحدہ تھی۔ یہ اتنے سارے دین کیسے بنے؟ اتنے سارے ادیان کیسے بنے؟ کہ جب خواہشات نفسانی داخل ہوئی، خواہشات نفسانی کیسے داخل ہوئی؟ سرداروں کو ضرورت پڑی دین کی، سرداروں کو ضرورت پڑی فتوے کی، سرداروں کو ضرورت پڑی قبضہ کرنے کی۔ کیسے؟ سنیا، جناب ادریس کے زمانے میں دوسرا قتل ہوا، جناب ادریس کے زمانے میں دوسرا قتل ہوتا ہے۔ کس بات پہ قتل ہوا؟ بادشاہ الگ ہے، نبی الگ ہے۔ جناب ادریس نبی ہے، لوگ عمل کریں نہ کریں لیکن یہ جانتے ہیں کہ اللہ کا نبی ہے، یہ آدم کا وارث ہے، آدم اپنے ذمہ داری اس کو دے کر گئے۔ دین کیسے بنے اب یہ بتانے جا رہا ہوں کہ تعداد کیسے بڑی دین کی۔ جب تک یہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو معلوم نہیں ہوگا نا کہاں سے چلا معاملہ۔ کیسے تعداد بڑی دین کی؟ جناب ادریس کے زمانے میں ایک مقام، ایک جگہ پسند آ گئی، قبیلے کے، قوم کے سردار اسے بہت پسند آ گئی کہ اس جگہ کو لے لینا چاہیے۔ ہوتا نا خوبصورت لگا، اب بھی ہوتا ہے نا، کسی کا فارم اچھا لگا کہ بھئی یہ ہمارے نام کر دو، کسی کی کوٹھی اچھی لگی کہا ہمارے نام کر دو، کسی کی شوگر مل اچھی لگی کہا ہمارے نام کر دو، ہے نا؟ اب وہ ساری دستاویزات لے کے ماشاءاللہ سارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا وہی حال ہے کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، اب بھی پیسہ دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہمارا خون نہیں چھوڑ گئے یہ سارے منحوس، اب بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ایسے بہرحال کیا کریں، جب تک یہ جاہل لوگ ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، ان کے مزے ہی مزے، ان کو پتہ ہے زندہ باد مردہ باد کرنے والے بہت ہیں اپنے ساتھ، جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ چور ہیں، یہ سب جانتے ہیں چور ہیں، لیکن کیا کریں، عادت ہو گئی ان کو۔ تو خیر یہ شروع کہاں سے ہوا وہ بتا رہا ہوں، یہ قبضہ گروپ آیا کہاں سے؟ یہ فارم ہاؤس پہ قبضہ کرنے والے، زمینوں پہ قبضہ کرنے والے، چائنا کٹنگ کرنے والے، اس کا آغاز ہے نا ایک تاریخ کا طالب علم، تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو یاد رکھنا کہ سارے چور لٹیرے ڈاکو یا آئے کہاں سے؟ ملوں پہ قبضہ کرنے والے، دوسرے کی کوٹھیوں پہ قبضہ کرنے والے، دوسروں کی جگہوں پہ قبضہ کرنے والے، اسکول گراؤنڈ اور اسکولوں میں اپنی بلڈنگیں اور محل تعمیر کرنے والے، اور کیسے کیسے کمالات دکھانے والے ہیں، کیسے شہد بن جاتی ہیں چیزیں، ہیں نہیں بن جاتی؟ خیر یہ ان کا کمال ہے بھائی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ چلیے چھوڑیے، یا خیر ہم تو آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ شروع کیسے ہوا۔ جناب ادریس کے زمانے میں شروع ہوا۔ اس سردار نے دیکھا کہ یہ گوشہ بڑا سرسبز، بہت اچھی زمین، بھائی یہ چاہیے تھا، بھائی یہ تو آپ کو نہیں مل سکتی، تو فلاں مومن ہے اس کی ہے۔
کہا کہ کوئی بات، اچھا آدمی کام خرید لیں گے، کوئی بات ہم اس کو خرید لیتے ہیں۔ ملکہ کو بھی پسند آ گئی، اس کو پیغام بھیجا گیا کہ بھئی یہ زمین ہمارے ہاتھ فروخت کر دو، جو بھی قیمت ہے لے لو۔ اس نے کہا نہیں بھائی میں تو نہیں دوں گا، میں کیوں دوں؟ میں نے اتنی محنت سے اپنا خون پسینہ ایک کر کے اسے بنایا ہے، اپنی خوشی کے لیے بنایا ہے، اپنے بچوں کے لیے بنا، میں نہیں بیچ رہا۔ بڑا پیچ تاپ کھڑا ہے بادشاہ، بھیج نہیں رہا، لیکن کیا کرے، کیونکہ ابھی تک اسے یہ نہیں پتا کہ قبضہ کیا کیسے جاتا ہے۔ اب دیکھیے کیسے قبضہ ہوا، اس کی ملکہ بھانپ گئی کہ بادشاہ کو بہت عزیز ہے اور بادشاہ بڑا بے چین ہے، اور خلل واقع ہو رہا ہے میری زندگی میں بھی، اس کی زندگی میں بھی، اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ بادشاہ ہمیں ہمارے سامنے انکار کر رہا ہے۔ اتنی جرت اس ہاری کی، اس کسان کی، اس مزدور کی، ہمارے سامنے سر اٹھا کے بات کر رہا ہے۔ سر اڑا دو اس کا، ہاتھ توڑ دو اس کے، پیر توڑ دو اس کے، اس کی اتنی جرت اس سرمایہ دار کے سامنے، کارخانے دار کے سامنے، زمیندار کے سامنے، وڈیرے کے سامنے، سردار کے سامنے، خان کے سامنے، جاگیردار کے سامنے سر اٹھا کے بات کر رہا ہے۔ پھوڑ دو اس کی آنکھیں، توڑ دو اس کے ہاتھ، توڑ دو اس کے پیر۔ ایسے ہی ہے نا؟ آپ کیا نہیں ہوتا ہوگا، تاریخ میں ہوتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ مطلب اس نے کہا بھائی کیا کہ مگر اس وقت ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ملکہ نے اس کو راستہ بتایا، کیوں پریشان ہے، ابھی آ جائے گا، ایسے آ جائے گی زمین تیرے پاس۔ کہا کیسے آ جائے گی، وہ بیچ ہی نہیں رہا۔ کہا نہ بیچے ہم لے لیں گے۔ کیسے؟ کہا اس پر ابھی الزام لگا دیتے ہیں، ایک الزام لگا دیتے ہیں اس پر، یہ دین سے خارج ہو گیا، مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ جب کافر ہو گیا لے لیں گے اس کی زمین، اس کو مار بھی دیں گے۔ کیسے کافر کا الزام لگا دیں گے، وہ مومن ہے، ایک مومن کو کیسے کافر بنا دوں؟ کہ گواہی، کہ کون گواہی دے گا؟ کہ میرے قبیلے کے لوگ 500 آدمی کھڑے ہو گئے آگے، اس بیچارے کو پکڑ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے بھائی میں اللہ کو مانتا ہوں، میں نبی کو مانتا ہوں، میں جناب ادریس پیغمبر کو مانتا ہوں، تم کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ کہا نہیں تم کافر ہو، تم پھر گئے ہو، تم اللہ کو نہیں مانتے ہو، تم مشرک ہو گئے ہو، تم شرک کرتے ہو، لہذا کیا کیا؟ 500 آدمیوں نے آ کے گواہی دی کہ ہمارے سامنے شرک کیا ہے، ہمارے سامنے توہین۔ سمجھ گئے نا؟ مقدمات بنائی جاتی ہیں نا آج کل۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ مقدمات بنا دیجیے۔ یا وہ کبھی کبھی آپ کی خاموشی کے قربان ہونے کو دل چاہتا ہے، ایسے بیٹھے ہوئے جیسے سروں پہ سب کے پرندے بٹھا دیے کسی نے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ چلیے بیٹا نہ لگا نعرے، کوئی تیرا جواب نہیں دینے والا۔ صلوات یا اتنی بلند آواز سے صلوات بھی بھیجیے محمد آل محمد پر۔ خیر یا خیر جناب، زندہ زندہ یا خیر جناب۔ اب 500 گواہ گئے، بادشاہ کے تو مزے آئے گا بھئی یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے۔ بس اس کے بعد یہ دین ایجاد ہوا دوسروں کو کافر قرار دینے والا۔ میں نے کیا عرض کیا؟ پہلا قتل ہوا حسد کی بنیاد پہ، دوسرا قتل ہوا مذہب کی بنیاد پہ۔ روئے زمین میں دوسرا قتل کیسے ہوا؟ دوسرے کو ایک مومن کو کافر قرار دے کے۔ وہ دونوں چیزیں آج تک چلی آ رہی ہیں۔ کہیں علی کا بغض کام کر رہا ہے، حسد کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے کام، اور دوسری جگہ کیا کام کر رہا ہے کہ جس کو مرضی فتووں کی دکانیں کھولو، یہ کافر وہ کافر، تو کافر میں کافر، ایک دوسرے کو کافر بنا بنا کے اپنے ملکوں کو تباہ کرنے کے کارخانے لگا دیے، اپنے ہی ملکوں کو تباہ و برباد کیا۔ تو دوسرا قتل کیسے شروع ہوا؟ یہاں سے شروع ہوا، کافر بنا۔ اب ادیان کی تقسیم شروع ہوئی، اب دین بٹنے شروع ہوئے، مومن وہاں سے نکلے، منافق ادھر رہ گئے، وہ دوسرا ایک مذہب بنا، پھر ایک تیسرا مذہب بنا۔ جب ایک بار اپنی مرضی داخل ہو گئی تو پھر جس کے ہاتھ میں اقتدار آیا اس نے اپنی مرضیاں شامل کرنا شروع کر دی، اور پھر جب ایک آدمی بڑا
چلا جاتا تھا کوئی قوم کا، جب وہ بڑا آدمی گیا اس کا بت بنا دیا، احترام کے طور پہ اس کی تصویر بنا دی، کسی نے آ کے اس پہ پھول ڈال دیے، کسی نے آ کے ہار ڈال دیا، آہستہ آہستہ کیا ہوا، وہ مجسمہ جو اس کی یاد میں بنایا تھا وہ ان کا خدا بن گیا، اس سے مانگنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ جب لوگوں نے دیکھا، بنانے والوں نے، یہ تو بڑی آمدنی ہو رہی ہے بھائی، لوگ آ رہے ہیں پیسے ڈال ڈال کے جا رہے ہیں، بس پھر ایک ایک نے اپنے اپنے حساب سے اپنے خدا کو سانچوں میں ڈھالنا شروع کیا، ادیان کی کثرت ہوتی چلی گئی۔ بس دیکھا یہ جائے گا کہ ادیان جتنے بھی ہوں، انبیاء جس کو وارث بنا رہے ہیں، جس کو وصی بنا رہے ہیں، جو نبی کا وصی بنے گا، چاہے لوگ اس کا ساتھ دیں یا نہ دیں، معیار ہر زمانے میں یہی ہوگا کہ جس نبی کا جو وصی ہے وہی حق ہے۔ جتنے بھی انبیاء، 1,24,000 انبیاء روئے زمین سے نہیں گئے مگر وصی بنائے بغیر۔ جب تک وصی نہ بنایا اس وقت تک وہ اس دنیا سے نہیں گئے۔ پہلے وصی بنایا، پھر رخصت ہوئے، جناب موسیٰ نے ہارون کو وصی بنایا، ہارون کا انتقال ہوا، جناب یوشع کو بنایا، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے شمون کو بنایا۔ اب اس زمانوں کے لیے، زمانے کے مومنین کے لیے معیار یہ تھا کہ لوگ چاہے 5 ہو یا 7، حق یہ ہے کہ جدھر شمون ہوگا وہی دین صحیح ہوگا، جدھر یوشع ہوں گے وہی دین صحیح ہوگا۔ بس اب رسول کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی کتاب نہیں آئے گی، تو تمام عالم اسلام کو ایک ہی معیار اللہ کا رسول دے کر گیا۔ اب وہ معیار کیا تھا؟ یہ سب جگہ روایت ہے، ہمارے یہاں بھی ہے، برادران کیا بھی ہے، الحق مع علی وعلی مع الحق یا علی مع الحق والحق مع علی۔ جب تمہیں کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ حق کدھر ہے تو یہ دیکھنا کہ علی کدھر جا رہا ہے۔ یا جس طرف علی جا رہا ہوں۔ اور دعا بھی یہی ہے رسول کی، بہت دعائیں ہیں، بہت سے افراد کے لیے دعائیں ہیں، لیکن علی کے لیے دعا کیا ہے؟ پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ دے، جدھر جدھر علی، یہ نہیں کہا کہ علی کو ادھر ادھر موڑ، جدھر جدھر حق مڑ جائے۔ ہیں بہت ساری دعائیں، بہت سارے ہستیوں کے لیے، لیکن علی کے لیے دعائیں ہے۔ معیار بتایا کہ قیامت تک کے لیے معیار دے کے جا رہا ہوں کہ جب ایسا موقع آ جائے تو یہ دیکھنا کہ علی کس طرح ہے۔ جہاں علی، بس جس سے علی کی لڑائی وہ باطل ہے، جس سے علی کی دوستی وہی حق ہے۔ اب آج کیسے معیار اپنایا جائے، آج کیسے دیکھا جائے علی حق کیا ہے علی کا؟ علی نے ایک معیار دیا، کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا۔ میرے بچوں، ہمیشہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بن کے رہنا۔ ایسے ہی ہے نا، ایک معیار دیا۔ مسلمان تھوڑی کہا کہ مسلمانوں کے مددگار بن کے رہنا اور باقی لوگوں کے دشمن بن جانا، یہ نہیں کہا مومنین کے دوست بن کے رہنا اور جو مومن نہ ہو اس کے دشمن بن جانا، نہیں۔ کونا للظالم خصما، ظلم کہیں بھی ہو اس کی مخالفت میں کھڑے ہو جانا، وللمظلوم اونا، اور مظلوم کے مددگار بن کے رہنا۔ دنیا میں کہیں کا بھی مظلوم ہو، کسی بھی جگہ کا، آسام کا ہو اس کی حمایت کرنا، کشمیر کا ہو حمایت کرنا، آئرلینڈ کا ہو حمایت کرنا، عیسائی ہو مظلوم کی بات کرو، ظالم کی نہیں، عیسائی مظلوم ہے حمایت کرنا۔ حتیٰ کہ تمہارے اپنے ملک میں ہندو مذہب، حالانکہ وہاں کتنی دشمنی ہے، ہندوستان میں کیسا مارا جا رہا ہے مسلمانوں کو، کیا کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ اور دیگر اقلیتوں کے ساتھ، لیکن آپ کے ملک میں کیا حکم ہے؟ خبردار، اقلیتوں پہ حملہ نہ کرنا، نہ صرف حملہ نہ کرنا بلکہ دفاع کرنا۔ اگر کوئی ان پہ حملہ کرتا ہے تو تم پر واجب ہے ان کا دفاع کرو، چاہے وہ ہندو اقلیت ہو، چاہے وہ سکھ، چاہے وہ مسیحی برادری ہو، ان کا دفاع کرو۔ یہ ہے نا، یہ کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، مظلوم کوئی بھی ہو غیر مسلم ہو اس کی مدد کرنا، ظالم اپنا بھی ہو مسلمان بھی ہو تو اس کی مخالفت کرنا۔ ایسے ہے نا، ظالم کوئی بھی ہو بھائی، یہی یہ بھی ثابت ہو گئی کہ جو ظلم کا ساتھ دے وہ ظالم ہوا کہ نہیں ہوا،
اور جو مظلوم کا ساتھ دے وہ یہ قوہ کہ نہیں ہوا. بس اب آپ دنیا میں معیار لگا لیجئے, معیار بنا لیجئے, دیکھ لیجئے کہ کہاں کہاں ظلم کی مخالفت میں مظلوموں کو اذیتیں دی جا رہی ہیں اور دنیا خاموش ہے. بول کون رہا ہے؟ وہی بول رہا ہے جس کا رشتہ علی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. مجھے بتائیے فلسطینیوں کا مذہب کیا ہے؟ مسلمان ہے نا؟ الحمدللہ سب مسلمان ہیں. فقہی طور پہ کیا ہے وہ؟ ہمارے اہل سنت برادران ہیں, سب اہل سنت ہیں. مجھے بتائیے ان فلسطینیوں کا ساتھ کون دے رہا ہے؟ ان فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کون کھڑا ہے؟ عملی تصویر اگر دنیا میں کوئی دکھا رہا ہے تو کون دکھا رہا ہے؟ یہی جرم تھا. کس کا ہے؟ اب بھی جرم ہے. شیخ ابراہیم زقزاقی نام سنا ہے نا یا نہیں سنا؟ میں سنا رہا ہوں آج. سنا ہے نا نام؟ آیت اللہ شیخ ابراہیم زقزاقی جس نے 1 کروڑ کے قریب لوگوں کی ہدایت کی ہے اس افریقہ کی سرزمین میں. کیوں؟ اس کے 5 بیٹے, داماد اور گھر کی پتہ نہیں کتنی خواتین تک قتل کر دی گئی. اور اس کا خود اپنا کیا حال ہے معلوم. جن کو علاج کے لیے لایا گیا تھا پڑوسی ملک, وہاں کیا ہوا کیا نہیں ہوا چھوڑیے, وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن کہتے ہیں کہ بڑے بڑے دعوے نہ کیا کرو کہ ہمارے یہاں آ جاتے تو ہم یوں کر دیتے, ہمارے یہاں آ جاتے تو ہم یوں کر دیتے. پتہ چل گیا نا, 48 گھنٹے میں پتہ چل گیا, سارے دعوے پانی کی طرح بہہ گئے. کیوں کسی مظلوم کے ساتھ مذاق کرتے ہو اور پھر دعویٰ کرتے ہو ہمارے یہاں آ جاتے تو ہم ایسا کر دیتے, ہمارے یہاں آ جاتے تو ہم ایسا کر دیتے. آیا تھا, اللہ نے مہلت دی, وقت دیا, موقع دیا, کوئی نہیں نکلا اس کی نصرت کے لیے. وہ بیچارہ واپس چلا گیا, واپس چلا گیا. بیچارہ نہیں ہے, وہ تو مجاہد ہے, اسے تو معلوم ہے اب بھی قیام کی حالت میں. اس کو وہ قید گوارا ہے نائجیریا کی, لیکن اپنے ضمیر کا سودا اس نے نہیں کیا. اپنے ضمیر کو اس نے اپنے سر کو جھکنے نہیں دیا باطل کے سامنے. پوری دنیا میں کوئی آواز اٹھائے یا نہ اٹھائے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی جانے یا جانے فرق نہیں پڑتا. لیکن اس کا جرم کیا تھا کہ اس نائجیریا کی سرزمین میں وہ پہلا آدمی ہے جس نے یوم القدس منایا تھا, جو فلسطینیوں کی حمایت میں نکلا تھا. اس کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ اس نے دنیا بھر کے مظلوموں کے لیے آواز اٹھائی. اس لیے آج اس کے ساتھ یہ سلوک, لیکن وہ مطمئن ہے, اس کا ضمیر مطمئن ہے. چند لمحوں کے لیے, چند گھنٹوں کے لیے باہر آیا تھا, دنیا نے سن لیا اس کے پیغامات کہ وہ کتنا حوصلہ رکھتا ہے. کیوں؟ حق اور باطل کا معیار جانتا ہے. کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا. اگر پوری دنیا میں کوئی ایک دین ایسا نظر آئے جو مظلوم کی نصرت مذہب دیکھے بغیر, فرقہ دیکھے بغیر کرے, تو سمجھ لو کہ وہی دین حق ہے, وہی مذہب حق ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. وہی دین حق ہے, وہی مذہب حق ہے جو فرقہ دیکھے بغیر, جو مکتب دیکھے بغیر, جو مذہب دیکھے بغیر مظلوم کی حمایت میں آواز اٹھا دے, مظلوم کی حمایت کرے, وہی حق ہے. یہی اسلام کا حال ہے. اگر یہ سارے کے سارے اسلام کے دشمن 1999 دین, تو کیوں اس کے جو اسلام تعلیم دے رہے. سنیے آخری بات آج کی, اور وہ میں نے کہا کہ آپ کی خاموشی قربان ہونے کو دل چاہ رہا ہے. آخری بات آپ کو بتا رہا ہوں آج کی. لشکر جب جاتا تھا, سنیں سارے مسلمان سنیں, یہ جو اسلام کے نام پہ دہشت گردوں نے دہشت گردی کا بازار گرم کیا اور مسلمانوں کے سر شرم سے جھکا دیے, کیونکہ اسلام کی یہ تعلیمات نہیں تھی. ان کو اتنی عادت پڑ گئی تھی مظلوموں کو مارنے کی. آپ کو تو یہ کہہ کے مار دیا جاتا تھا نا, چلو یہ تو آئیں کافر. اپنی ہی جب آپس میں جھگڑے ہوئے تو کیا کیا ان لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ, اور کیا کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ دیکھ لیا نا, کیونکہ عادت پڑ گئی بے گناہوں کا خون بہانے کی. تو آپ دیکھ لیجئے کہ کیا کر رہے ہیں دوسری سرزمینوں میں. خیر چھوڑیے اس بات کو, ہم دوسری بات کرتے ہیں, یعنی اسی کو آگے لے کر بڑھتے ہیں. شرم سے سر جھکا دی. اچھا, حضور جب لشکر بھیجتے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے اسلام, وہ ہے مسلمان, اور اسلام کیا ہے وہ بتا رہے ہیں. حضور لشکر جا رہا ہے مدینے کے باہر, ٹھہر گیا لشکر, خطاب کر رہے ہوں, حملہ کرنے جا رہے ہو, جنگ کرنے جا رہے ہو, کیونکہ انہوں نے خلاف ورزی کی ہے, سرحدوں پہ اسلام کی حملہ کیا, مسلمانوں کو شہید کیا, سامان لوٹ کے لے گئے, جنگ کرنے جا رہے ہو. لیکن دیکھو خبردار, خیال رکھنا
جو تم سے لڑے صرف اس سے لڑنا، اور میدان جنگ میں جو زخمی ہو کر گر جائے اسے مارنا مت، یعنی زخمی کو قتل نہیں کرنا، جو ہتھیار پھینک دے قیدی بنا لینا، مارنا مت، ہتھیار پھینک دے جو کلمہ پڑھ لے اسے مت مارنا، ان کے گھروں کو نہ لوٹنا، ان کی کھیتیوں کو نہ آگ لگانا، ان کی عبادت گاہوں کو نقصان نہ پہنچانا۔ یہ لشکر کو تعلیم دی جا رہی ہے جاتے، اسلام کے لشکر کو تعلیم دے رہا ہے اللہ کا رسول کہ یہ ہے جنگ کے اصول، نہ ان کے گھروں کو برباد کرنا، نہ ان کی عورتوں کی بے حرمتی کرنا، نہ ان کا سامان لوٹنا، نہ ان کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانا، نہ ان کی کھیتیوں کو جلانا، یہ ہے اسلام۔ اگر کوئی مسلمان اس کے خلاف کام کرتا ہے تو یہ اسلام کا حکم نہیں ہے۔ اسلام میں سلامتی ہی سلامتی، اسی لیے جہاں بھی آج بھی اسلام کے مجاہد جہاد کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں نہ کسی بچے کا خون بہا، نہ کسی عورت کا خون بہا، نہ کھیتیوں کو جلایا، نہ گھروں کو لوٹا۔ جہاں بھی فتوحات کرتے ہوئے جا رہے، ہاں جاتے جاتے بھاگتے ہوئے دشمن نے ضرور شہروں کو تباہ کیا، یرغمال بنایا، عورتوں بچوں کو، جس کی وجہ سے جنگ طویل ہوئی بعض جگہ۔ کیوں کہ یہ اسلامی مجاہدین اس لیے حملہ نہیں کرتے تھے کہ عورتیں اور بچے یرغمال بنے ہوئے، مگر اس کے باوجود شکست کے وقت جب وہ بھاگے انہی عورتوں بچوں کو ہلاک کر کے بھاگے، ان کو تباہ کر کے بھاگے، ان کے سرتن سے جدا کر کے بھاگے، بغیر فقہ دیکھے، بغیر مکتب دیکھے۔ تو اسلام جب جائے گا کہیں تو سلامتی لے کر جائے گا، کسی بھی جگہ چلا جائے۔ کفار کے علاقوں میں قبضہ کیا، حضور کے زمانے میں بھی ان کی عورتوں بچوں کا خون نہیں بہایا، زبردستی کسی سے کلمہ نہیں پڑھوایا۔ آج تک شام کی سرزمین پہ دیگر مذاہب کے لوگ موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں؟ حضور کے زمانے سے موجود ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، جبر نہیں ہے دین میں۔ ہاں جبر کہاں ہوگا؟ جہاں خواہشات نفسانی داخل۔ اسلام کی مرضی میں شامل ہونے کے بجائے اسلام کو اپنی مرضی میں جب شامل کرے گا بس وہیں سے مسئلہ شروع ہو جائے گا۔ خود اسلام کے سانچے میں نہیں ڈھلے گا، چاہے گا کہ اسلام کو اپنے سانچے میں ڈھال لوں، اسلام میری مرضی کے مطابق بن جائے۔ جب اسلام اس کی مرضی کے مطابق کا ہوگا پھر ٹھیک۔ سارے جھگڑے عالم اسلام میں کیوں ہوئے؟ جب لوگوں نے اپنی مرضی کا اسلام، اور بھی آپ نے کچھ جگہوں پہ دیکھ بھی لیا کہ آج مرضی ایسی ہے کہ کچھ چیزوں کو اجازت دے دی جائے، ان کی اپنی مرضی، انہی نے وہ اجازت دے دی۔ حالانکہ کچھ دن پہلے تک وہاں کیا حال تھا، اب کیا حال ہے، چھوڑیے جگہوں کے نام کو چھوڑیے، آپ سب سمجھتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ بس انہی تحریفات کے خلاف حضور کے بعد شروع ہوئی، جیسے ہر دین میں شروع ہوئی تھی، لیکن اب کیونکہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی قرآن نہیں آئے گا، لہٰذا اب جب دین میں تحریفات کا آغاز ہوا تو جن کی ذمہ داری ہے وہ میدان میں نکل آئے۔ کس کی ذمہ داری؟ حضور نے اپنے شاگرد بنائے، خاص ایک عمومی دعوت ہے، ایک خصوصی دعوت ہے۔ خصوصی شاگردوں میں دیکھ لیجیے آپ، جناب ابو ذر غفاری جیسے لوگ، عالم فاضل، اور بھیج کے پھیلا دیا ان کو۔ بہت نام ہیں صحابہ کرام کے، ایک تھوڑی، بہت سارے نام ہیں۔ مولا عارفان نے اپنے شاگرد بنائے، کیا ضرورت تھی علماء کو بنانے کی؟ بھائی موجود ہے نا امام، لیکن عالم بنا رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ ہر دور میں تمہیں علماء کی ضرورت پڑے گی۔ دیکھو ہم اپنے سامنے بنا رہے ہیں، ہم موجود ہیں مگر بنا رہے ہیں۔ کسی کو معاذ اللہ جاہل چھوڑا امام نے، جو امام سے منسوب ہوا نسبت کی اس کو عالم بنا دیا، حتیٰ کہ گھر کے غلام اور کنیزے قرآن کی آواز میں آیات الہی میں گفتگو کرتے تھے۔ ایسے ہی ہے نا، امام حسن کے ساتھ اہل علم کا مجمع ہے، اور حسین کے دور میں کربلا میں تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ 700 فتویٰ فروش ایک طرف تھے، آج ان کا کوئی نام بھی نہیں جانتا، اور جن کے ایک دو کے نام جانتے ہیں لوگ قاضی شرح جیسے، تو ان پہ لعنت برستی ہے۔ ایک فرد ایسا ہے جسے حسین نے فقیہ بنایا۔ کس نے فقیہ بنایا؟ ایک شخص، حسین نے فقیہ بنایا۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ مولا آپ موجود ہیں، آپ کو فقیہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی تو فرمائیں گے امام کہ میں اپنے چاہنے والوں میں کسی کو جاہل نہیں دیکھنا چاہتا۔ فقیہ دور اور خود امام نے، اب سمجھ گئے نا کس کی بات کر رہا ہوں؟ جب خط لکھا ہے حبیب ابن مظاہر کو تو خط کا عنوان یہی ہے، فقیہ کوفہ، اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کے نام۔
یہ عنوان ہے خط کا. جناب سید الشہداء کے حبیب، میں کربلا میں دشمنوں کے نرغے میں آ گیا ہوں، جتنی جلد ہو سکے میری مدد کے لیے پہنچ جاؤ، میری نصرت کے لیے پہنچ جاؤ. قاصد کے ہاتھ یہ پیغام بھیجا ہے. چھپتا چھپاتا قاصد، کیونکہ کوفے کی ناکہ بندی ہے، بند ہے کوفہ چاروں طرف سے. پہنچنے میں وقت لگا، راستہ بنانے میں وقت لگا. گھر پہنچا حبیب کے کوفے میں، دق الباب کیا. اندر سے زوجہ نے جواب دیا حبیب گھر پہ نہیں ہے. بازار گیا، بازار میں تلاش شروع کی. بازار میں پہنچا، دیکھا حبیب خضاب خرید رہے ایک دکان سے. کان میں جا کر بتایا انا قاصد الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں. ہاتھ پکڑا حبیب نے، ایک کونے میں لے گیا، ایک گوشے میں لے گیا. کیا پیغام لایا ہے؟ قاصد نے فوراً خط نکالا چھپا ہوا لباس میں اور دیا حبیب کو. حبیب نے خط پڑھا، تیوریوں پہ بل پڑ گئے. گھر کی طرف روانہ ہوا. اس کو کہا تو میرے پیچھے پیچھے آ. کچھ فاصلے سے مہمان خانے میں بٹھایا. گھر میں داخل ہوا، زوجہ دسترخوان بچھائے بیٹھی کہ حبیب آتا ہوگا، اب ہم مل کر کھانا کھائیں گے. اور یہ بھی معلوم ہے زوجہ کو کہ حسین کا قاصد آیا. مگر دیکھا کہ حبیب بہت پریشان ہے. جیسی پریشانی دیکھی کہ حبیب کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ مولا کا قاصد آیا تھا، تیری ملاقات ہوئی؟ حسین کا قاصد آیا تھا. کہاں ملاقات ہو، مل گئے. پھر کیوں پریشان ہے؟ اس سے پہلے جب بھی مولا کا قاصد آتا تھا تو بہت خوش ہوتا تھا. یہ آج میں تیرے چہرے پہ پریشانی کیسے دیکھ رہی؟ تو حبیب کہتا ہے کیا بتاؤں مومنہ، یہ خط ہے دیکھ لے. یہ لکھا ہے حسین نے میں دشمنوں کے نرغے میں آ گیا ہوں کربلا میں، جتنی جلد ہو سکے میری نصرت کے لیے پہنچ جا، میری مدد کے لیے پہنچ جا. زوجہ نے دیکھا خط کو، حیرت سے دیکھتی ہے حر کو. پھر کیا سوچا تو نے؟ کہا سوچ رہا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں. سارے کوفے نے تو ساتھ چھوڑ دیا، میں اکیلا کیا کر لوں گا؟ یہی ہوتا ہے نا جواب لوگوں کا. کبھی اکثریت تو ہے ہی نہیں ادھر، میں اکیلا کیا کر لوں گا؟ حق کا ساتھ دے کے چھوڑو. میں اکیلا کیا کر لوں گا؟ میں بھی گھر بیٹھ رہا ہوں. نہیں، یہی تو کریکٹر ہے حبیب کا جو بتا رہا ہے کہ اگر اکیلے بھی ہو تو حق پہ کھڑے رہو. یہ خیال باطل ہے، یہ باطل جملے ہے کہ میں اکیلا کیا کروں گا. تو اپنی زوجہ سے کیا کہا؟ میں اکیلا کیا کر لوں گا؟ زوجہ کھڑی ہوئی اپنی جگہ سے اور کہتے ہیں کہ اپنے کڑے اتار کے، چوڑیاں اتار کے، پھینکیلے پہن کے بیٹھ. اور کچھ نے لکھا کہ چادر اپنی دیے کے لیے سر پہ پہن کے بیٹھ گھر میں، اور تو سوچ تجھے کیا کرنا ہے. میں اپنے مولا کی مدد کے لیے جاؤں گی. دیوار میں لگی ہوئی حبیب کی تلوار کے قبضے پہ ہاتھ ڈالا، اس کو بے نیام کیا. کہا بہت افسوس کی بات ہے حبیب، یہی دوستی کا دعویٰ تھا، یہی محبت کا دعویٰ تھا کہ آج حسین مشکل میں، فرزند رسول مشکل میں ہے، اور تو کہہ رہا ہے میں بیٹھ کے سوچوں گا. تو سوچ، میں اپنے مولا کی مدد کے لیے جاؤں گی. کھڑا ہوا حبیب، سر پہ چادر ڈالی اپنی زوجہ کے بیٹھ جا. میں تیرا امتحان لے رہا تھا کہ کوفے کی دوسری عورتوں کی طرح تیری بھی نیت بدل تو نہیں گئی، تو بھی کئی دوسروں کی طرح اپنے وعدے سے پھر تو نہیں گئی. بیٹھ جا. کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین بلائے اور حبیب نہ جائے؟ روانہ کیا قاصد کو، غلام کو طلب کیا، ایک خاص مقام کا طے کیا اس کے ساتھ کہ فلاں مقام پہ نصف شب کے قریب میری سواری لے کر کھڑا ہو جا، میں آؤں گا، ہم دونوں کربلا جائیں گے. کیونکہ کوفے پہ پابندی ہے باہر نکلنے کی، اندر آنے کی، زیادہ راستہ بنانے میں دیر لگی. جب دیر سے پہنچا مقررہ مقام پہ کیا دیکھا؟ حر نے کہ اس کا گھوڑا پیر پٹک رہا ہے بڑی بے چینی سے، اور غلام اس کی گردن پہ ہاتھ پھیرتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے اطمینان رکھ، اطمینان رکھ، کچھ دیر اور انتظار کروں گا. کچھ دیر میں اگر میرا مولا حبیب نہ آیا تو میں تجھ پر سوار ہو کے جاؤں گا فرزند رسول کی مدد کے لیے. آسمان کی طرف نگاہیں کر کے حبیب کہتا ہے بار الہ کیسا وقت آ گیا آل رسول پہ.
غلام شفقت کر رہے ہیں آقاؤں پر. غلام کو دعا دی, کہا مجھے آنے میں دیر لگی, راستہ بنانے میں دیر لگی, بھلا کیسے ہوگا, حسین بلائے میں نہ جاؤں. رات کے پہر میں روانہ ہوئے. جو جا چکے انہیں معلوم ہے کوفے سے کتنا فاصلہ ہے کربلا کا, 70 سے 80 90 کلومیٹر, اس سے زیادہ نہیں. ادھر فجر کا وقت ہوا, حسین نے نماز ادا کی, تعقیبات ہوئی, مناجات ہوئی. حسین کے لیے مسند خیمے کے باہر بچھا دی گئی, درمیان میں بیٹھے ہیں, انصار چاروں طرف بیٹھے ہیں, مگر حسین کی نگاہیں مسلسل کوفے سے آنے والے راستے کی طرف ہیں. کچھ دیر گزری تھی, کوفے کی جانب سے گرد و غبار نمودار ہوا. جیسے ہی گرد و غبار نظر آیا, حسین نے تکبیر بلند کی, اللہ اکبر. ادھر حسین نے اللہ اکبر کہا, ادھر تمام انصار حسینی نے جواب دیا اللہ اکبر. سب نے اس طرف نگاہیں کی جدھر حسین کی نگاہیں تھیں. کیا دیکھا, گرد و غبار چھٹا, 2 سوار نمودار ہوئے. ان دونوں کو دیکھا. حسین نے اپنے انصار سے کہا جاؤ جاؤ, میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے, اس کا استقبال کرو. بس حبیب کا نام سننا تھا. انصار حسینی کے چہرے کھل اٹھے, دوڑے حبیب کے استقبال کے لیے. عباس بھی ساتھ ہیں, علی اکبر بھی ساتھ ہیں. جب قریب ہوئے, حبیب نے دیکھا, عباس کو پہچانا, علی اکبر کو پہچانا, فوراً گھوڑے سے اتر آیا, دست بستہ عرض کہتا ہے شبیہ پیغمبر, اے فرزند بوتراب عباس, میں اس قابل نہیں کہ بنی ہاشم اولاد رسول میرے استقبال کے لیے آئے. آگے بڑھ کر علی اکبر گلے سے لگاتے ہیں, عباس گلے سے لگاتے نہیں. ہمارے آقا, ہمارے مولا حسین تیرا انتظار کر رہے ہیں, تیرے استقبال کے لیے بھیجا ہے. پس انصار حسینی کے جھرمٹ میں حبیب پہنچے حسین کی بارگاہ میں. جو ہی قریب پہنچے, اپنے آپ کو گرا دیا, اپنا سر حسین کے قدموں پہ رکھ کے بس ایک سوال کیا, مولا مجھے آنے میں دیر تو نہیں ہوئی. یہ نہیں پوچھا کہ آپ کا لشکر کتنا ہے, یہ نہیں پوچھا دشمنوں کی تعداد کتنی ہے, اس سے کوئی غرض نہیں. حبیب کو مولا مجھے آنے میں دیر تو نہیں ہوئی. حسین نے اٹھایا, سر سینے سے لگا کے کہا نہیں حبیب, بہت صحیح وقت پہ آیا. اب یہ گفتگو ہو رہی تھی, حبیب انصار حسینی سے معانقہ کر رہے تھے, ایک ایک کر کے گلے مل رہے تھے. انصار خوش آمدید کہہ رہے تھے حبیب کو. اچانک فضا پہنچی. جناب فضا آ کر کہتے ہیں حبیب تجھے مبارک ہو. حبیب حیران ہو کر کہتے ہیں اما فضا, بے شک میرے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے کہ میں اپنے مولا حسین کی خدمت میں آیا ہوں, مگر آپ کا لہجہ کچھ اور کہہ رہا ہے. فضا فرماتی ہے ہاں کیوں نہ مبارکباد دوں, میری شہزادی ثانیہ زہرا نے تجھے سلام بھجوایا ہے. کہا جاؤ میرا بھائی حبیب آیا ہے, میرا بھائی حبیب آیا ہے, جاؤ میرا سلام کہو, اس کا شکریہ ادا کرو. تیرا بہت شکریہ, تو ہم آل رسول کی مدد کے لیے آیا, بس اتنا سننا تھا. حبیب نے اپنا ماما پھینک دیا, گریبان چاک کر ڈالا, خاک اٹھا کے سر پہ ڈالی. سر پیٹتا ہے, کبھی منہ پیٹتا ہے, چلا چلا کر کہتے ہیں بار الہ, کیا میں آج کے دن کے لیے زندہ رہ گیا تھا کہ غلاموں کو شہزادیاں رسول زادیاں سلام بھجوا رہی ہیں. یہ کیسا وقت آ گیا آل رسول پہ. بس روایت ختم ہوئی, مگر میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں, حبیب حبیب آپ کو نہیں معلوم زینب کو اپنے بھائیوں پہ کتنا مان ہے, زینب کو کتنا مان ہے اپنے بھائیوں پر, آپ کو نہیں معلوم. زینب مطمئن ہے کہ جس کے اتنے سارے بھائی ہوں, کس کی مجال ہے اس کے سر سے چادر چھینے گا, کس کی مجال ہے اس کے بازوں میں رسن باندھے گا, کس کی مجال ہے اسے بازاروں میں کشا کشا پھرائے گا. اے حبیب یہی زینب عصر عاشور اپنے ایک ایک بھائی کو آواز دیتی ہوگی. کوئی بعید نہیں, کٹے ہوئے لاشیں تڑپتے ہو, آوازیں آتی ہو, اے آل رسول کیا کریں, موت نے مجبور کر دیا, پھر زندگی مل جائے پھر آپ پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.